السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس آیت مبارکہ میں قرآن مجید فرقان حمید کو سب سے اچھی بات کہا ہے، احسن الحدیث فرمایا ہے، تو یہ احسن الحدیث کیوں ہے؟ اس کے کیا کیا تقاضے اور مفہوم ہیں؟ اسی بات کو ایک اور اسلوب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے جو سب سے سیدھی بات، گویا سب سے سیدھی بات ہر لحاظ سے اور ہر موضوع سے جو متعلق ہے وہ قرآن مجید میں۔ قرآن مجید سے ہٹ کے کوئی چیز ہدایت والی نہیں۔ یہ قرآن اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کی، اور اس سے بڑھ کے ہدایت کی کوئی کتاب نہیں۔ جو بھی قرآن مجید کو چھوڑ کے کسی اور کتاب سے ہدایت کا طلبگار ہے، گویا وہ ہدایت پر نہیں بلکہ گمراہی پر۔ صاف بات، کیونکہ ہدایت کا مرکز تو یہ کتاب، اب اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو اپنے لیے ہدایت کا منبع اور مرکز سمجھنا، اس کا 2 اور 2 4 کی طرح نتیجہ واضح ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے بلکہ گمراہی پر۔ وہ ہدایت کا طریقہ یا اس کا تعلق وہ عقیدے کے ساتھ ہو، وہ عمل کے ساتھ ہو، عبادات کے ساتھ ہو، معاملات کے ساتھ ہو، ہماری سیاست کے ساتھ ہو، عدالت کے ساتھ ہو، یا ہمارے معاشرتی جتنے مسائل ہیں، نکاح و طلاق کے اور تجارت کے، وہ تمام کے تمام اگر قرآن مجید کے مطابق ہیں تو راہ ہدایت پر، اگر قرآن مجید سے ہٹ کر ہیں تو وہ ہدایت پر نہیں ہیں بلکہ سراسر گمراہی۔ المیہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو قرآن مجید نے دو ٹوک الفاظ میں بیان فرمایا ہے،
ہم میں سے اکثر و بیشتر حضرات اس میں بھی تشکیک کا شکار ہیں اور اس میں بھی رائے زنی سے گریز نہیں کرتے. افسوسناک صورتحال یہ. توحید تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مشترکہ دعوت، لیکن آج تک انسان کو توحید سمجھ نہیں آئی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے کتابیں بھی نازل کی، نہ کتابوں کو لوگوں نے پلے باندھا، نہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو قبول کی. توحید مسئلہ سمجھ نہیں آیا. یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے. اگر دیکھا جائے تو اس سے آسان مسئلہ ہے نہیں کوئی، لیکن نہ سمجھنا ہو تو وہ جیسے کہتے تیرا ہی جو جینا چاہے تو بہانے ہزار ہیں. تو پھر شرک کی پگڈنڈیوں میں الجھنے کے لیے بڑے بہانے موجود ہیں، اور ہر دور میں رہے، آج ہی نہیں، ہر دور میں رہے. اللہ ان پگڈنڈیوں سے اور ان گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور خالص توحید جس کی دعوت قرآن مجید نے دی ہے، پہلی کتابوں نے دی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام نے دی ہے، اس توحید کو اللہ ذوالجلال ہمارے سینے میں رچا بسا دے. توحید ہی کے مسئلے میں اللہ رب العزت کی عظمت ہی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا ثم استوى علی العرش. اور یہ ایک جگہ نہیں، یہ آیت اور یہ بات ایک جگہ نہیں، کئی مقام پر اللہ ذوالجلال نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ذوالجلال کہاں ہے؟ مستوی عرش، عرش کے اوپر ہے. کیفیت کیا ہے کوئی پتہ نہیں. اپنی شان کے مطابق، اپنے مقام اور اپنے مرتبے کے مطابق، لیس کمثلہ شیء، اللہ ذوالجلال کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کہ وہ عرش کے اوپر کیسے ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ علی العرش، اللہ عرش پر ہے. کیسے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سوال ہوا عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. جیسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما دیا ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ لوگ بات بات پر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، حق موجود، ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود نہیں. اللہ کی کتاب نے کہا ہے کہ میں عرش پر، حدیث میں بھی آتا ہے، اور ایک حدیث نہیں، سینکڑوں احادیث مبارکہ ہیں. قرآن مجید کی بھی آیات ہیں، احادیث مبارکہ بھی. ایک صحابی نے اپنی ایک لونڈی کو تھپڑ مارا، پریشان ہو گئی. پریشان ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور میں نے زیادتی کی ہے، میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں اس کے معاوضے میں، اس کے عوض میں، تاکہ اللہ کے ہاں مجھ سے باز پرس نہ ہو قیامت کے دن. اللہ اکبر. اندازہ کیجیے ہم مارنے میں کتنے دلیر ہیں، اہل خانہ کو مارنے کے کتنے دلیر ہیں، زیر دستوں کو مارنے کے لیے کتنے دلیر ہیں. اپنی بڑائی اور اپنی کہنا چاہیے تو اپنا تسلط جمانے کے لیے کس طرح ہم اندھیر نگری بچاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کا جواب بھی دینا ہوگا، اس کا حساب بھی دینا ہوگا. وہ اللہ کے صحابی، اللہ کے نبی کے صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور میں چاہتا ہوں اس کو آزاد کر دوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے یہ میری خطا معاف کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ. وہ لے کے آئے، اور وہ تھی بھی گونگی، بول نہیں سکتی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا این اللہ، این اللہ. حدیث میں آتا ہے فاشارت الی السماء، فاشارت الی السماء،
نبی علیہ السلام نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہر جگہ ہی ہے. آپ نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس اللہ کی بندی نے جواب دیا، اشارہ کیا آسمان پر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اعتقھا فإنہا مومنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے. ایمان کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام پر ایمان لانے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. لیکن ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. اور سب سے ظلم کی بات یہ کہ ہر جگہ ہی نہیں، ہر چیز میں موجود ہے. ہماوسط صوفیوں کا ایک مستقل گروہ ہے، اللہ ہر ایک میں ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. کسی نے کہا ہے نا، خود کوزہ گر، خود گل گوشت، خود رند سبوکش. آپ ہی مٹی گونے والا، آپ ہی پیالہ بنانے والا، اور آپ ہی شراب پینے والا. انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی، ہر شجر میں، ہر درخت میں معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کیا ہے؟ اللہ سمایا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بڑی خوبصورت مثالیں دیتے ہیں. دیکھو جی اس میں کیا محال ہے. آپ پانی میں رنگ ڈالتے ہیں تو پانی رنگ زدہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یہ دو چیزیں تو نہیں رہی، ایک ہی چیز بن گئی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ پانی کی طرح ہر جگہ ہے، ہر ایک میں ہے. سورج ہے، وہ کہاں ہے؟ لیکن اس کی روشنی ہر جگہ ہے. اسی طرح اللہ ذو الجلال بھی ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے. اللہ ذو الجلال کا علم ہر چیز کو محیط ہے. لیکن اللہ کہاں ہے؟ عرش پر. اللہ ذو الجلال عرش پر ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں اسی طرح بعد نے کہا جناب یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، یہ خالص فلسفیانہ مسائل ہیں لیکن سراسر گمراہی پر مبنی. ایک ہی بات پلے باندھ لے. اور جتنی یہ بحث کرنے والے ہیں ان سے یہ پوچھئے کہ کیا وحدت الوجود کا تصور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام میں موجود تھا؟ کہیں گے نہیں، کہیں گے نہیں. وحدت الوجود کا کوئی تصور شریعت مطہرہ میں نہیں ہے، نہ کتاب الوجود کتاب اللہ میں، نہ حدیث پاک میں. لیکن تصوف کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، ہر دور میں رہا ہے کہ وجود ایک ہے، وحدت الوجود، ایک ہی وجود ہے. اور وہ وجود واجب الوجود اللہ ذو الجلال ہے. باقی کے وجود جو ہے وہ ممتنع ہیں، واجب الوجود نہیں ہے. یہ خالص فلسفیانہ بات ہے. لیکن یہ عقیدہ اور یہ فکر یہ بھی سراسر گمراہی ہے. آپ مجھے بتلائیں کہ اللہ ذو الجلال نے پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رب اور ہے، عالم اور ہے. بات سمجھے یا نہیں؟ رب اور ہے، عالم. اگر عالم ہی رب ہے تو پھر عالم کو پالنے والا کون ہے؟ اگر عالم ہی رب ہے تو رب کو، عالم کو پالنے والا کون ہے؟ نہیں، اس سارے جہان کو پالنے والا اللہ ہے. اور اللہ ہی غنی مطلق ہے اور ہم سب فقیر مطلب ہیں، مطلقاً فقیر ہے اور اللہ مطلق غنی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء. گرامر کے اعتبار سے یہ ضمیر پہلے ہے اور فقراء بعد میں. کیا مطلب ہے؟ ترجمہ کیا کیا علماء نے کہ تم ہی فقیر ہو اور تم ہی منگتے ہو. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَهُوَ الْغَنِيُّ. جس طرح وہ ہی غنی ہے، غنی اللہ ہی ہے، ہم فقیر ہی ہیں. ہم فقر سے نکل سکتے
آنے میں بھی فقیر، جانے میں بھی فقیر، کھانے پینے میں بھی فقیر، سانس لینے میں بھی فقیر، بولنے اور دیکھنے اور سننے میں بھی فقیر، ہر چیز میں ہم فقیر۔ غنی مطلق کون ہے؟ اللہ ہے غنی۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ جو بے پرواہ ہو۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ جو بے پرواہ ہو۔ لیکن ہمارے صوفیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی، حدیث میں آتا ہے۔ کون سی حدیث؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان یعرف، میں مخفی خزانہ تھا، مجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا، پھر میں نے مخلوق کو پیدا کر لیا تاکہ مخلوق مجھے جانے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہاں ہے حدیث؟ موضوع من گھڑت فرضی بنائی ہوئی اپنے فکر اور اپنے دماغ کے الفاظ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوخ کر دی۔ آپ مجھے بتلائیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ غنی نہیں ہے، اللہ اپنے تعارف میں محتاج ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اللہ تھا، اللہ اب بھی ہے، جب کوئی نہیں ہوگا اللہ اس وقت بھی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نا، سارے ختم ہو جائیں گے، انسان ہی نہیں، جن بھی، حیوانات بھی، فرشتے بھی، ملک الموت بھی، سب ختم ہو جائیں گے، اللہ ہوگا اس وقت۔ اور جب یہ سب نہیں تھے اس وقت بھی کون تھا؟ اللہ تھا اس وقت، اب بھی اللہ ہے۔ سوال یہ ہے پیدا ہوتا کہ اگر اللہ ذو الجلال اس کا قول کے مطابق کہ اللہ نے چاہا کہ میرا تعارف ہو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ محتاج ہے تعارف کا، تو جو محتاج ہو تعارف کا وہ معبود ہو سکتا ہے، وہ رب ہو سکتا ہے، وہ الہ ہو سکتا ہے۔ بتلائیے یہ بات کیا ہے کہ اللہ کی عزت کی ہے یا اللہ کی توہین کی ہے؟ اللہ ذو الجلال تعارف سے محتاج کو جانے تب بھی اس کو پرواہ نہیں، کوئی نہ جانے تب بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ وہ ہے۔ ان گمراہیوں سے اللہ ذو الجلال ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت کا پاک کلام انہی گمراہیوں سے بچاتا ہے ہمیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ اور یہ آج کا دور تو نہایت پر عشوب ہے اور نہایت تکلیف دہ ہے۔ اکثر و بیشتر ساتھیوں کا پر کے کہنا چاہیے 95% حضرات کو اس کا شعور نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ آج کے دور میں الحاد سب سے بڑا فتنہ بن کے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ کسی دور میں ہندوستان میں جب انگریز آیا تھا، آریہ سماج ہندو کی ایک تنظیم، انہوں نے سر اٹھایا، اور ان کے ساتھ عیسائیوں نے، عیسائی پادریوں نے اپنی حکومت کے بلبوتے پر سر اٹھایا۔ علماء نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ میدان مارا اور جیتا۔ اللہ ذو الجلال کروڑ ہا رحمتیں ان پر نازل فرمائے۔ الحاد پیدا کرنے والے اس دور میں بھی تھے، بلکہ ہر دور میں ہیں۔ اللہ ذو الجلال نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہم یہاں صرف دنیا میں آئے جائیں گے، ہمیں کوئی لاتا ہے یا مارتا ہے تو یہ دنیا ہی کرتی ہے، زمانہ ہی کرتا ہے۔ یہ وہی الحاد ہے جو آج مغرب کا الحاد ہے، یہ نیا نہیں، بہت پرانا الحاد ہے، اور ہر دور میں یہ الحاد رہا۔ وہ کئی کہا ہے طبیبوں میں بھی، انسان کیا ہے، زندگی کیا ہے، وہ کہتے ہیں عناصر اربع کا ظہور، اور موت کیا ہے، انہی عناصر کا پریشان ہونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ عناصر اربع ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ موت دینے والا کون ہے، محیی و ممیت کون ہے، یہ فکر ہی ختم ہوگی اس الحاد کے نتیجے میں۔ آج یہ الحاد زوروں پہ آپ کے ملک میں آ رہا ہے اور پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے،
آج سے چند سال پہلے، 2-3 سال پہلے اسلام آباد میں ایک آدمی تھا، اس نے دفتر لیا، الحاد کی دعوت دینا شروع کی، اس پر کوئی قدغن نہیں، 1 سے 2 بن گئے۔ آج اسی دفتر میں 100 ملحد موجود ہے آپ کے اسلام آباد میں، 100 جو کھلے عام الحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ مساجد میں پابندی ہے، مدارس میں پابندی ہے، ان ملحدوں پہ کوئی پابندی نہیں، ان ملحدوں پہ کوئی پابندی نہیں۔ اسی طرح قادیانیوں پہ کوئی پابندی نہیں، رافضیوں پہ کوئی پابندی نہیں۔ پابندی ہے تو اہل سنت پر پابندی ہے، اہل سنت کی مساجد پر پابندی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، آپ حیران ہوں گے، اور یقین جانیے میری طبیعت کل سے اتنی اچاٹ ہے یہ بات سن کے کہ اس کے غم کا میں پوری طرح اظہار نہیں کر پاتا۔ آپ حیران ہوں گے، پہلے تو صرف اتنی بات تھی کہ معاشرتی علوم سے، انگلش کی کتابوں سے، اردو کی کتابوں سے دینیات کے مضامین کو نکال دیا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر حذف کر دیا جائے، صحابہ کرام کا تذکرہ ختم کر دیا جائے، مجاہدین اسلام ان کے حالات اور سوانح مٹا دیے جائیں۔ ٹھیک ہے جی کیوں کہ ان کو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی پڑھتے ہیں، غیر مسلم کیوں پڑھے اسلام؟ مسلمان پڑھے، اس لیے اسلامیات میں اس کو مختص کرو، صرف اسلامیات میں ہونا چاہیے۔ یہی بات تھی چند سال پہلے، قرآن مجید کی آیات جہاد کو آپ کے نصاب سے نکالا گیا، اور آج سوائے اسلامیات کے باقی تمام کورسز سے اسلامیات کا، دین کا تصور نکالا جا رہا ہے۔ بتلائیے اس سے بڑا الحاد اور کیا ہے؟ ملحد بنانے کی اس سے بڑی اور سازش اور گمراہی اور کیا ہے؟ یہی تک بات ختم نہیں، اس سے اگلا پیریڈ اور موضوع یہ کہ مطالبہ یہ کیا گیا کہ اللہ کا لفظ ہی نکال دیا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تو مسلمانوں کا ہے، ہمارا گاڈ ہے، بات سمجھے، ہمارا گاڈ ہے، اللہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ اللہ کا لفظ لکھ کے پھر مسلمانوں کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، ہم نہیں ماننا چاہتے، لہذا گاڈ لفظ لکھا جائے۔ یہ بھی مطالبہ آپ کے پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا جا رہا ہے، اور ہم ٹھنڈے پیٹوں اس کو اور خاموشی سے اس کو قبول کیے جا رہے ہیں۔ المیہ یہ ہے، میں ایک دفعہ پہلے بھی اس نقطہ کا میں نے آپ سے اظہار کیا تھا کہ سیاسی عناوین کی بنیاد پر ہمارے مولوی صاحبان اتفاق کر لیتے ہیں، لیکن دین کی قدروں کو احیاء بخشنے کے لیے یہ ایکا اور اتفاق نہیں کرتے، یہ اپنی اپنی ڈڈوری اور اپنی ڈگڈگی یہ بجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ناکامی ہوتی۔ یہ آپ کے سامنے فراز کے خلاف جو تحریک لبیک نے آواز نکالی، اکیلی آواز تھی، نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ نتیجہ نکلا؟ کچھ نہ نکلا۔ کیوں؟ تنہا تھے، اس پر پوری مسلمانوں کی رائے نہیں تھی، کسی کو انہوں نے اپنے ساتھ نہیں ملایا، اور یہ نہیں سمجھا کہ یہ تو مشترکہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کی متاع عزیز اپنی جان سے بھی نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کا اور عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اکیلوں نے ڈگڈگی بجائی، نتیجہ ہوا اگلوں نے پھاڑ کے رکھ دی، آج سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا۔ اور اس سے پہلے آپ کے ملک کی مثالیں موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں کہ جب بھی اس قوم نے اتفاق اور متحد ہو کے کوئی کام کیا تو اللہ نے انہیں کامیابی دی۔ قادیانیت کا مسئلہ
اسی اتفاق کی وجہ سے نہیں تھا جو 100 سال تک انگریز کی پشت پائے پناہی کے باوجود اور علماء کی تمام تر کوشش کے باوجود وہ حل نہ ہو پایا، لیکن تمام مسلمانوں کے اتفاق سے حل ہوا یا نہ ہوا؟ ہمارے سامنے مثال موجود ہے، لیکن ہم سبق لینے کے لیے تیار نہیں، اور دشمن بھی ایسا ہوشیار ہے کہ وہ ہم کو اکیلا اکیلا انگیخت کرتا ہے، اکٹھا نہیں ہونے دیتا۔ یہ آپ کے سامنے صفدر آباد کا مسئلہ آپ نے جانچا ہے، میں نے تو دھندلا سا تذکرہ ہی اس کا پڑھایا ہے، میڈیا پر بھی اس کی جو ہے گواہ کو تشہیر نہیں ہونے دی گئی، جلوس کو بھی نکال دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ اس کے لیے میڈیا پر جب میں نے یہ خبر پڑھی، یقین جانیے میں کئی بار انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھتا رہا۔ کیا خبر کہ حافظ ابتسام صاحب ہیں، ان کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، علماء کرام ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کا یہ مسئلہ جو صفدر آباد میں ہوا ہے، یہ صرف اہل حدیث کا ہے؟ یہ صرف اہل حدیث کا ہے؟ اگر صرف اہل حدیث ہی اس کی نمائندگی کرتے ہیں، نہایت خطرناک ہے، کبھی یہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا جیسے پہلے نتیجہ خیز نہیں ہوا۔ اور اگر شیطان دماغ میں یہ کیڑا ڈال دے کہ جناب جماعت کی تشہیر ہو جائے گی، مسلک کی تشہیر ہو جائے گی، تو خسرت دنیا والآخرہ، بات سمجھے، خسرت دنیا والآخرہ۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اگر اپنی تشہیر کے لیے کرتے ہیں تو اللہ کی قسم کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ ہمیں جو کام کرنا چاہیے مل کے اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ کے رسول کی عظمت کے لیے کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر ایک ایک کر کے بکھرے بکھرے موتی ان کو اسی طرح بکھیرا جائے گا تو نتیجہ وہی ہوگا جو اس وقت تک نکل رہا ہے۔ الحاد اپنے پورے دوروں پر ہے، قرآن مجید میں مختلف اسالیب میں اس کا ستباب کیا گیا۔ حضرت مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑیں رحمتیں فرمائے ان پر، ان کا ایک مناظرہ ہوا ایک ملحد سے، اسی طرح مخلوق خود بخود بنی ہے، مادہ قدیم ہے، وہ کہتے ہیں مادہ قدیم ہے، اللہ ہی قدیم نہیں۔ قدیم کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ کہتے ہیں مادہ قدیم، ساتھ اللہ کے مادہ بھی قدیم ہے۔ یہ مادہ مختلف شکلیں دھارتا ہوا، بناتا ہوا، دھارتا ہوا، مختلف صورتیں بنتی گئی، پہاڑ بنتے گئے، سمندر بنتے گئے، دریا بنتے گئے، آسمان بنتا گیا۔ اس مادے سے خود بخود ایک دھماکے کی صورت میں یہ ہو گیا، دھماکے کی صورت میں یہ ہو گیا۔ مادہ جو ہے وہ قدیم ہے۔ کتنا عقل مندی ہے یا بے وقوفی کی کوئی انتہا ہے۔ سوال یہ ہے، مولانا نے پوچھا رحمت اللہ علیہ، بھائی یہ بتلاؤ، ایک بادشاہ نے محل بنایا ہے بڑا خوبصورت، اور محل بھی ایسا کہ جس کا کوئی دروازہ نہیں۔ اس نے چاہا جب میں چاہوں گا دروازہ بنوا لوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے اس کا دروازہ اپنے محل کا بنانے کا۔ اس نے محل بنا دیا بالکل بند۔ کچھ عرصے کے بعد اس محل سے ایک آدمی نکل آیا باہر جو بالکل خالی تھا۔ ایک آدمی باہر نکل آیا، وہ مولود کہنے لگا مولوی صاحب ہوش ہے تمہیں؟ اور جو محل خالی تھا اور اردا گرد پختہ دیوار اور پختہ اس کو بنایا گیا تھا، اس کے اندر سے انسان جیتا جاگتا وہ کیسے آیا؟ مولانا فرمانے لگے بڑے بے وقوف ہو تم بھی، وہ اللہ نے ایک انڈا بنایا، انڈا چھوٹا سا، وہ اسی محل کا مصداق ہے۔ اس انڈے سے ایک جیتا جاگتا چوزا کیسے نکل آیا؟ یہ تو بند تھا، اس سے جیتا جاگتا کیسے بنایا؟ اگر اس بند شدہ انڈے سے جانور نکل سکتا ہے تو انسان کو بھی پیدا کرنا اللہ ذوالجلال کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ماں کے پیٹ سے
بات سمجھے؟ بلکہ اللہ ذو الجلال نے تو فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جہان والوں کے لیے میں ایک نشانی بتلا رہا ہوں، اپنی نشانی، مجھے پہچانو، ایک نشانی بتلاتا ہوں۔ وہ کیا؟ دیکھو کہ میں نے آسمان کو پیدا کیا، میں نے زمین کو پیدا کیا۔ کوئی ایک چیز پیدا کرنے والے، بنانے والے کے بغیر بن سکتی ہے؟ یہ تار بھی کسی کے بنانے سے بنی ہے یا خود بخود بنی ہے؟ کوئی کیل یا کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز کسی بنانے والے کے بغیر بن سکتی نہیں، اس کے پس پردہ بنانے والے کے ہاتھ ہیں۔ فرمایا یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، میں نے تو آسمانوں کو بنا دیا اور زمین کو بنا دیا، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ اور پھر فرمایا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا، ایک باپ سے آدم سے اور ایک ماں حوا سے۔ اور آج کتنے عرب انسان ہیں، کتنے عرب انسان ہیں صاحب، اور ان عرب انسانوں میں رنگ بھی مختلف، زبانیں بھی مختلف، باپ ایک ہو، ماں ایک ہو، تو گھر میں ایک ہی بولی بولی جاتی ہے۔ جو عرب کا بھی بیٹا ہے وہ عربی بولے گا، جو پختون کا ہے وہ پختون ہی بولے گا، جو سندھی ہے وہ سندھی ہی بولے گا۔ آپ مجھے بتلاؤ ایک باپ اور ایک ماں سے یہ جو 7,000 کے قریب زبانیں ہیں یہ کس نے بنائی؟ ایک باپ اور ایک ماں سے یہ مختلف رنگ کیسے بنے ہیں اور کس نے بنائے ہیں؟ کون بنانے والا ہے؟ اللہ رب العزت بنانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات للعالمین، جہان والوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ جہان والوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ نشانی ہے۔ لوگوں سمجھو، حضرت مولانا عبد الجبار غدنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت سید عبداللہ غدنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے تھے اور صاحب حال تھے، عجیب و غریب باتیں ہیں ان کی۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مقالات میں کہ میں ایک مجلس میں گیا، بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ اس مجلس میں ایک فلاں آدمی تھا، فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ جس وقت بات کرتا تھا اور بالخصوص اللہ کا لفظ کہتا تھا تو بے ساختہ دل چاہتا تھا کہ سر اس کے قدموں میں رکھ دوں۔ یہ علامہ شبلی نے لکھا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون تھے؟ بتلایا کہ یہ مولانا عبد الجبار غدنوی تھے، سید عبداللہ غدنوی کے بیٹے۔ اب میں کیا تذکرہ کروں کہ سید عبداللہ غدنوی کیا تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر چھوڑوں، حضرت امام عبد الجبار غدنوی رحمۃ اللہ علیہ امرتسر میں مسجد میں بیٹھے، آدمی آیا، کہنے لگا مولوی صاحب اللہ ہے، اللہ ہے۔ مولانا بیٹھے تھے اور دیکھا پھر ایسے، اور دیکھ کے اپنی جلالی طبیعت میں فرمانے لگے افی اللہ شکن، افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض۔ بھائی یہ کہنا تھا کہ تڑپ کے گر گئے، ہوش نہ رہی اس کو۔ اس انداز سے انہوں نے یہ جملہ کہا، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا کہ وہ گر گیا بیچارہ، اور جب ہوش آیا معافی مانگنے لگا۔ اللہ کی نشانگی اور اللہ کے وجود کے لیے تو قرآن میں بہت کچھ ہے، لیکن ہم نہ سمجھیں، نہ اس کی عظمت کو سمجھیں، نہ اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں، نہ تو اس کی یکتائی کو سمجھیں، تو یہ ہمارا قصور۔ اللہ نے ہدایت کے لیے یہ کتاب بھیجی ہے، اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہدایت کا ڈھونڈنا گمراہی ہے، یہ بات پلے باندھ لیں۔ یہاں اس غلط فہمی میں بھی نہ کوئی رہے کہ حدیث پاک کہاں گئی، قرآن ہے تو حدیث پاک کہاں گئی؟ بھائی حدیث پاک کا حکم بھی قرآن نے دیا ہے، بات سمجھے؟ اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے
من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ کھلا گمراہ ہوگا۔ اللہ نے خود فرمایا۔ اس لیے اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے آپ بھی فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت، ان دونوں کو کا تمسک کرو، ان سے چنگل مارو، ان دونوں کو۔ جب تک کتاب اللہ اور سنت رسول سے تمسک رہے گا فرمایا تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ نے بھی فرمایا ہے پہلے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ گمراہ نہیں ہوگا، بد نصیب نہیں ہوگا سورۃ طٰہٰ میں۔ اس لیے اگر گمراہی سے بچنا ہے تو اسی کتاب سے تمسک کریں، اگر ہدایت پانی ہے تو اسی کتاب سے تمسک کریں۔ اسی کا بار بار اللہ نے مختلف اسلوب میں کبھی فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور کہیں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کتاب نازل کی۔ اللہ ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر چنگل مارنے کی اور اسی کو اپنے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنانے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب